آئیے تعلیم اور شناخت کے ایک ایسے سفر پر چلتے ہیں، ایک ایسا گہرا سفر جو پاکستان کے لاکھوں بچوں کی زندگیوں سے براہ راست جڑا ہوا ہے۔ کبھی سوچا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ یہ سوال یہ صرف ایک تعلیمی مسئلہ نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری جذباتی حقیقت ہے۔ جب ایک بچہ پہلی بار اسکول میں قدم رکھتا ہے نا، تو وہ اپنے ساتھ صرف بستہ نہیں لاتا، وہ اپنی زبان، اپنی ثقافت، اپنی پوری دنیا لے کے آتا ہے۔ لیکن اگر کلاس روم اس کی دنیا کو تسلیم ہی نہ کرے تو وہ کیسا محسوس کرے گا؟ ظاہر ہے وہ خود کو بیگانہ ہی محسوس کرے گا نا۔ تو اس احساس اجنبیت کی جڑیں کہاں ہیں؟ دراصل یہ ہمارے تعلیمی نظام میں بہت گہرائی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آئیے انہیں ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں، پاکستان ایک طرح سے زبانوں کا ایک خوبصورت گلدستہ ہے۔ یہاں 70 سے بھی زیادہ زبانیں بولی جاتی ہیں۔ لیکن ہمارے اسکولوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں صرف 2 زبانیں چھائی ہوئی ہیں، اردو اور انگریزی۔ یہی وہ فرق ہے، وہ خلیج ہے جو ایک بچے کو اپنے ہی کلاس روم میں اجنبی بنا دیتی ہے۔ اور جب ایک بچے کی زبان کلاس روم سے غائب ہوتی ہے تو یہ صرف الفاظ کا غائب ہونا نہیں ہوتا، اس کی ثقافت، اس کی تاریخ، یہاں تک کہ اس کی شناخت بھی غائب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ ایک گہرا جذباتی اور ذہنی فاصلہ پیدا ہوتا ہے جو سیکھنے کے پورے عمل کو بری طرح سے متاثر کرتا ہے۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ حل ایک ایسی تعلیمی نظریے میں ہے جسے ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس یا کلچرلی رسپانسو ٹیچنگ کہتے ہیں۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ اس فاصلے کو ختم کیا جائے اور نصاب کو طلباء کے اپنے ثقافتی پس منظر، ان کے علم اور ان کے تجربات سے جوڑا جائے۔ لیکن یہ صرف کتابی باتیں یا کوئی نظریہ نہیں ہے۔ چترال میں یہ فلسفہ ایک زندہ حقیقت بن چکا ہے اور اس کے جو نتائج سامنے آئے ہیں وہ واقعی حیران کن ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ چترال میں یہ ماڈل 3 بہت ہی عملی اور مضبوط ستونوں پر کھڑا ہے۔ پہلی بات، ابتدائی تعلیم بچے کی اپنی مادری زبان میں دی جاتی ہے۔ دوسری، وہاں کی لوک کہانیوں، داستانوں اور جغرافیے کو نصاب کا حصہ بنایا گیا ہے۔ اور تیسری اور بہت اہم بات یہ کہ مقامی روایات اور علم کو باقاعدہ ترجمہ کر کے محفوظ کیا جا رہا ہے۔ اس پورے ماڈل کے پیچھے ایک بہت گہرا اور سچ پوچھیں تو ایک بہت خوبصورت خیال ہے۔ وہ یہ کہ کوئی بھی بچہ کلاس روم میں خالی ذہن کے ساتھ نہیں آتا۔ ہر بچہ اپنے گھر اور اپنی کمیونٹی سے علم کا ایک بھرپور خزانہ لے کر آتا ہے، جسے علم کا سرچشمہ یا فنز آف نالج کہتے ہیں۔ یہ بتاتی ہے کہ اگر پورے ملک میں تبدیلی لانی ہے تو اساتذہ، نصاب بنانے والوں اور پالیسی سازوں کو کیا کردار ادا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے اساتذہ کی بات کرتے ہیں۔ تبدیلی کا آغاز اصل میں انہی سے ہوتا ہے۔ انہیں بچے کی زبان اور ثقافت کو ایک رکاوٹ نہیں بلکہ کلاس روم کا سب سے قیمتی اثاثہ سمجھنا ہوگا۔ بچے کی مادری زبان نئے علوم سیکھنے کے لیے ایک پل کا کام دے سکتی ہے اور نئے مشکل تصورات کو مقامی مثالوں سے جوڑ کر بہت آسانی سے سمجھایا جا سکتا ہے۔ اب آتے ہیں نصاب بنانے والوں کی طرف۔ ان کے ہاتھ میں یہ طاقت ہے کہ وہ درسی کتابوں کو اجنبی دستاویزات سے ایسے آئینوں میں بدل دیں جن میں طلباء کو اپنی زندگی کی جھلک نظر آئے۔ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مقامی تاریخ، کہانیاں اور مثالیں نصاب میں شامل کرنی ہوں گی اور مستند مواد جمع کرنے کے لیے مقامی کمیونٹی کے ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑے پیمانے پر پالیسی بنانے والوں کو ایک ایسا ماحول بنانا ہوگا جہاں کثیر لسانی تعلیم کی نہ صرف اجازت ہو بلکہ اس کی حوصلہ افزائی اور حمایت بھی کی جائے۔ اس کا مطلب ہے اسکولوں کو مقامی کمیونٹیز کے ساتھ کام کرنے کا اختیار دینا اور مقامی زبانوں میں مواد تیار کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا۔ یہ سب پالیسی کی سطح پر ایک بڑی تبدیلی کا مطالبہ کرتا ہے، جسے کثیر لسانی تدریس یا ملٹی لنگول پیڈاگوجی کہتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حکمت عملی ہے جو بچے کی تمام زبانوں کو سیکھنے کے عمل میں ایک رکاوٹ نہیں بلکہ ایک طاقت کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ بالآخر یہ ساری بحث اس بارے میں ہے کہ ہم تعلیم کے مقصد کو ہی کیسے دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارے نقطہ نظر میں ایک بنیادی تبدیلی کا مطالبہ ہے۔ اور یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ثقافتی طور پر ذمہ دارانہ تدریس ایک عالمگیر اصول تو ہے، لیکن اس کا اطلاق ہر جگہ ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ کوئی بنا بنایا فارمولا نہیں جسے کہیں سے بھی اٹھا کر نافذ کر دیا جائے، بلکہ یہ ایک ایسا فلسفہ ہے جو ہر معاشرے کے اپنے رنگ اور اپنی حقیقت کا احترام کرتا ہے۔
اس پوری گفتگو کا سب سے اہم سبق، سب سے اہم نچوڑ یہ ہے، ہمیں ہر بچے کو ایک خالی برتن کے طور پر نہیں، بلکہ علم کے ایک بہتے چشمے کے طور پر دیکھنا ہے، ایک ایسا سرچشمہ جو بس تسلیم کیے جانے اور پروان چڑھائے جانے کا منتظر ہے۔ تو آخری سوال جو ہمارے سامنے ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم ہر بچے کو واقعی علم کا سرچشمہ سمجھیں تو پھر ہم اپنے اسکولوں کو ایسے باغات میں کیسے تبدیل کر سکتے ہیں جہاں یہ سرچشمے صحیح معنوں میں پھل پھول سکیں؟